ڈھونڈتا ہوں دن رات صدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تجھے ڈھونڈتا ہوں دن رات صدا۔ بنجر دھرتی اور خشک زمین، جہاں پانی نہیں نہ کوئی نمی، روح میری ہے پیاسی تیرے لیے، ابھلاشی جسم ہے تیرے لیے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تجھے ڈھونڈتا ہوں دن رات صدا، ہے میرے خدا۔ تیرے پاون دام کو دیکھا ہے، تیرا جلوہ کیا ہے دیکھا ہے، تیرے پاون دام کو دیکھا ہے، تیرا جلوہ کیا ہے دیکھا ہے، جیون سے بہتر پیار تیرا، ہونٹوں پہ ہر دم نام تیرا، تاعمر میں تیری ثنا کروں، میں ہاتھ اٹھائے دعا کروں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تجھے ڈھونڈتا ہوں دن رات صدا، اے میرے خدا۔ تجھے شام ڈلے میں یاد کروں، تا صبح ہو تیرا دھیان کروں، تجھے شام ڈلے میں یاد کروں، تا صبح ہو تیرا دھیان کروں، ہر دم میرا سہایک ہے، تیرے پنکھ تلے تیرے گن گاؤں، میری لو تجھ سے ہی لگی رہے، تیرا ہاتھ ہمیشہ سخی رہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تجھے ڈھونڈتا ہوں دن رات صدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تجھے ڈھونڈتا ہوں دن رات صدا۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دے دیا ہے کہ میں اور آپ خدا کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، جس سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندہ کلام بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے،
بڑی توجہ سے سنیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس سے ہے، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت ہے، صرف ایک آیت، اس لیے بہت ہی دھیان سے سنیے۔ اس طرح سے المسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے اور میرے لیے آج۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دنیا کا جو شخص، مرد ہو یا عورت، بوڑھا یا جوان، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کا پاک کلام سنتا ہے اور یہ ایمان لاتا ہے کہ خدائے قادر مطلق نے اپنے کلمے کو دنیا میں بھیجا ہے انسان کی نجات کے لیے، زندگی کے لیے، ایسا شخص موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا، ہے نا خوشخبری؟ تو آج کا جو خیال ہے، بڑی بات ہے، وہ ہے زندگی کا وارث، ایئر آف لائف، ہیو لائف۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک گناہگار، ایک پاپی، دنیا دار، نفسانی، جسمانی، حیوان خصلت، شیطان خصلت انسان، خدا کی زندگی، مسیح کی زندگی، پاک روح کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے۔ آج یہی خوشخبری ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کیا اس دنیا میں مسیح کے آنے سے خدا کا اتنا بڑا کام کرنے کی سوچنا، اپنا کلمہ، نور، اپنی ذات کا نقش، اپنا محبوب بھیجا ہے، کیا اس کو قبول کر کے، اس پر ایمان لا کے، اس پر توکل کر کے آپ زندگی کے وارث ہوئے؟ یہ جو ہم جی رہے ہیں دنیا میں فطرتی زندگی، یہ بھی خدا کی ہے، لیکن یہ بگڑی ہوئی زندگی ہے، گناہ سے لت پت زندگی ہے۔ شیطان نے اس کو خراب کیا، انسان کی خود غرضی نے، گناہگاری نے اس زندگی کو زندگی رہنے نہ دیا۔ یہ زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، چند روزہ ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، کثرت کی زندگی دینے کے لیے مسیح تشریف لائے اس دنیا میں اور باپ نے اسے بھیجا۔ بہت بڑی آیت ہے یوحنا کی انجیل میں، 3 باب اس کی 16ویں آیت میں، کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی۔ ایک قوم قبیلے کی بات نہیں ہے، صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے، ساری دنیا سے، کیونکہ خدا تو ساری دنیا کا خالق مالک ہے۔ وہ دنیا کے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے سے وہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے بنایا سب کچھ خوبصورت، اور خصوصاً انسان سے جو اس کی صنعت کا آخری شاہکار ہے، اس کے لیے تو اس نے سب کچھ دے دیا، اپنا بیٹا دے دیا۔ کنگ جیمز ورژن انگریزی میں جب ہم پڑھتے اسے لکھا ہے God so loved the world, so loved the world.
He gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life, have eternal life, have abundant life. सोचिए इस बात पर। खुदा ने बड़ा प्यार किया, मसीह ने बड़ी कुर्बानी दी कैलवरी के सलीब पर कि जिंदगी मिल जाए। तो यूहन्ना 10:10 में आपने ऐलान किया यहूदी कौम के सामने, अपनी कौम के सामने, कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि ये तबाहशुदा हाल जो है गुनाहगार का, ये बेचारा इंसान जिसको इब्लीस ने चुरा लिया, मारता है, हलाक करता है, और ये सारी दुनिया जो है इस वक्त ब्रोकन, टोर, ब्लीडिंग हो गई है। मैं आया हूं कि ईमान लाने वाले, मेरे पास आने वाले जिंदगी पाए और कसरत से पाए, कभी खत्म ना होने वाली, कभी कंट्रोल ना होने वाली, ओ जिंदगी के दरिया और नदियां बह जाएं, इतनी जिंदगी में देने के लिए आया हूं। गुनाह खत्म, दुनियादारी खत्म, नफसानियत खत्म, शैतानियत खत्म, इंसान की अपनी नापाक ख्वाहिशें, रगबतें खत्म, और इलाही जिंदगी रवां दवां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना का खत है, उसका 5वां बाब 12वीं आयत में रसूल लिखते हैं, जिसके पास बेटा है, मतलब ये जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी दे दी, कमिटमेंट कर ली, एब्सोल्यूट, उसके पास जिंदगी है, मजहब नहीं। कई लोग किसी बड़ी मिशन के मेंबर बन जाए, बड़ा फख्र, मसीह मजहब बड़ा मजहब हम इसमें है, बड़ा फख्र। किसी खास टोली में, ग्रुप में मेंबरशिप मिल जाए, उठना बैठना हो जाए, वो बड़ा नाज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से हमेशा की जिंदगी मिलती है, अबदी जिंदगी मिलती है, कसरत की जिंदगी मिलती है, अबदियत मिलती है इस दुनिया में, चाहे और कुछ मिले या ना मिले। तो जिस भी आप जगह पर हैं, मिशन में हैं, दीन में हैं, हालत में हैं, सोचिए क्या खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से, उसके कलाम की गिरफ्त में आने से आपको नई जिंदगी मिली, हमेशा की जिंदगी मिली, कसरत की जिंदगी मिली, अबदी जिंदगी मिली, और आपके अंदर ये ईमान आया कि आज अगर जिंदगी खत्म हो जाए तो मैं अबदियत में रहूंगा खुदा के साथ, मसीह के साथ। खुदा आपको आज के कलाम से बरकत दे, सोचने की तौफीक दे, फैसला करने की तौफीक दे। Thank you very much, and God bless you so richly in Christ Jesus. Amen and amen.